الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 3 شعبان المعظم سنہ 1444 ہجری بمطابق 24 فروری 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرمائے۔ گزشتہ 3 جمعے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پر کلام کیا۔ درمیان میں 13 رجب کو یوم علی کا بھی بیان ہوا، 11 رجب کو جو جمعہ آیا، پھر یہ پچھلا جمعہ معراج پاک پر بھی ہوا، لیکن عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا موضوع چلتا رہے گا۔ تو آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 پر کلام ہوگا، الرحمن الرحیم پر۔ سنیے، ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ ارشاد فرمایا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ یہ رحمان اور رحیم، یہ دونوں الفاظ لفظ رحم سے بنے ہیں، اور لفظ رحم کا معنی مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کی پہلی جلد میں انہی مبارک جملوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا، رحم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا، فضل احسان کرنا۔ اب مالک کائنات کا یہاں پر 2 صفتوں سے کلام ہے، 2 صفتیں بیان فرمائی، رحمان اور رحیم۔ اللہ پاک نے اس میں اشارہ دیا ہے اور کمال کا اشارہ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اشارے میں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اگر اس بات کو ہم یوں سمجھیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے لکھا اور اس کو حدیث قدسی کہا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ سبقت رحمتی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ یعنی اگر 2 چیزوں کو بیان کیا جائے گا، اللہ کے قہر و غضب کو اور اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کو، 2 چیزوں کو جب بیان کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمہ کے بھائی جان استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے لفظوں کو بھی بیان کیا اور اپنے ذوق کو بھی بیان کیا۔ فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی،
جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ مالک جب سے تو نے یہ اعلان کیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، سبقت لے گئی ہے، تو مالک ہم گناہگاران امت کے آسرے اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ اب آسرا مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہوں پر دلیر ہو جائے کہ اب میں جو مرضی کروں، جو میری مرضی میں آئے میں کروں۔ کیوں مرضی میں آئے؟ کس لیے مرضی میں آئے؟ ہماری آپ کی کیا مرضی ہے؟ مرضی تو قرآن کی ہے، مرضی تو حدیث کی ہے، مرضی تو اللہ کی ہے، مرضی تو اس کے رسول کی ہے۔ اب مرضی میری کیوں ہے جب میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، تو ہے، تو پھر تیری مرضی ہے نا، میری مرضی کیا ہے؟ بنایا تو نے ہے، پالا تو نے ہے، رزق تو نے دیا ہے، مال تو نے دیا ہے، عزت تو نے دی ہے، صحت تو نے دی ہے، توانائی تو نے دی ہے، اور رزق تو دے رہا ہے، تو میرا اپنے پاس کیا ہے؟ میرے پارٹس میں سے میرا کیا ہے؟ وجود بھی میرا نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو پھر میری تو نہ ہوئی نا، تیری ہوئی نا، تو ہی تو ہے نا مالک، تو ہی تو ہے۔ تو فرمایا آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا عظیم قول ہے، فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پر، بخشش کی امید پر گناہ کرے۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو بخشش کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی کر دے۔ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لوں گا، بڑی زندگی پڑی ہے، فرمایا بدترین ہے وہ بندہ۔ تو یہاں فرمایا الرحمن الرحیم کہ اللہ بہت مہربان ہے، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کو لکھا، اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بھی اس حدیث کو لکھا۔ کیا حدیث ہے میرے کریم آقا کی! ارشاد فرمایا اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے دنیا میں اس نے صرف ایک رحمت اتاری، جس رحمت کے سبب تمام جن، انسانوں، جانوروں، کیڑے مکوڑوں میں اتاری۔ اسی سبب سے وہ ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ اب ماں بیٹے پر جو رحم کرتی ہے اسی رحمت کا ظہور ہے، باپ بیٹے پہ جو رحم کرتا ہے اسی رحمت کا ظہور ہے، اگر بھائی بھائی پر مہربان ہے تو اسی رحمت کا ظہور ہے، اگر جانور پر مہربان ہے تو اسی رحمت کا ظہور ہے، اگر چڑیا اپنی چونچ میں میلوں دور جا کر کے دانے چک کر کے لاتی ہے اور لا کر کے اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے تو یہ بھی اسی رحمت کا ظہور ہے، اگر ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے تو اسی رحمت کا ظہور ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بیان کی ہے، کریم آقا علیہ السلام کے پاس کچھ جنگی قیدی آئے، ان جنگی قیدیوں میں سے ایک عورت ہے جو دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہی ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہی ہے۔ حضور سراپا نور علیہ السلام نے دیکھا تو اس کو قیدیوں میں اس کا ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا، یہ بھاگ کر کے گئی، اپنے بچے کو اٹھایا اور اس کو سینے سے چمٹایا اور اس کو دودھ پلانے لگ گئی۔ میرے کریم آقا نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کی طرف توجہ کی، فرمایا جان نثار صحابہ تم نے دیکھا اس عورت نے کیا کام کیا؟ اپنے بچے کو ماری ماری تلاش کر رہی تھی، جب ملا سینے سے چمٹایا، چھاتی کا دودھ پلایا۔ جی آقا ہم نے دیکھا۔ تو میرے کریم آقا نے جو اگلے جملے پڑھے نا، مفہوماً پڑھ رہا ہوں، امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر رحم کرنے والی ہے، ہمارا رب اس سے بھی زیادہ ہم پر رحم فرمانے والا ہے، اس سے بھی زیادہ ہم پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ یاد رکھنا یہ صفت رحمان صرف اسی کی ہے،
صفت رحیم تو بندوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے، جیسے علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے محبوب بندوں پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، لیکن یہ رحمان کسی بندے کا نام نہیں ہو سکتا، کسی بندے کو رحمان کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا۔ عبد الرحمان، سیف الرحمان یہ کہا جائے گا، رحمان خالی نہیں کہا جائے گا، رحمان اللہ رب العالمین کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ایک اور بھی بڑی پیاری حدیث، یہ بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے، امام مسلم علیہ رحمہ نے مسلم میں بیان کی ہے، اور کمال کی حدیث ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں اللہ پاک نے اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک قسم کی رحمت اتاری، روز قیامت اللہ پاک اپنی 100 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اب ایک رحمت کائنات کے لیے بڑی ہے، جب اس کی 100 رحمتیں ہو جائیں گی تو پھر وہ 100 رحمتیں کتنی پیاری رحمتیں برسیں گی ہمارے اوپر، اللہ نے چاہا تو۔ اب امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا، اور صاحب مشکات نے بھی لکھا، جو پڑھنے لگا ہوں ایک حدیث، اور کمال کی حدیث میرے کریم آقا کی ہے، اتنی دلچسپ اور جاذبیت والی حدیث ہے کہ بندے کا سننے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے اور عقیدہ بندے کا مضبوط ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں آخری اس بندے کو جانتا ہوں جس کو مالک جہنم سے نکالے گا اور داخلے جنت فرمائے گا۔ پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، سینکڑوں ہزاروں سال جہنم میں جلنے والا بندہ جب مالک اس پر کرم فرمائے گا کہ اس کو جہنم سے نکالے گا، داخل جنت فرمائے گا، اس کیفیت کو حضور نے محسوس نہیں کیا، صحابہ کرام کو بھی بیان کر دیا۔ اب اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا ہر جنتی کو بھی جانتے ہیں، ہر جہنمی کو بھی جانتے ہیں، جہنم سے نکلنے والے ہر شخص کو بھی جانتے ہیں، آخر میں نکلنے والے شخص کو بھی جانتے ہیں، اور جنت میں آخر میں داخل ہونے والے شخص کو بھی جانتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر مالک اس کو جہنم سے نکال کر کے داخل جنت فرمائے گا۔ اسی قسم کے جناب والا یہ حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری بندے کو جب مالک آخری مسلمان کو جہنم سے نکالے گا، وہ عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں ہوگا، وہ جہنم سے نکلے گا، مالک کائنات کے حضور چلتا ہوا کبھی گھسٹ کر چل رہا ہوگا، کبھی کھڑا ہو کر کے چلے گا، کبھی آگ سے جھلس رہا ہوگا، جہنم سے باہر آ جائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، اس کو ایک درخت نظر آئے گا، سامنے بڑا گھنا اس کا سایہ ہے، بڑی پیاری اس کی چھاؤں ہے۔ جب وہ درخت اس کو نظر آئے گا اور اس درخت کے نیچے دیکھے گا، ایک پانی کا چشمہ جاری ہوگا۔ جب پانی کا چشمہ دیکھے گا، اس کو پیاس کی شدت ہوگی اور گرمی کی وجہ سے پریشان ہوگا، بار الہ میں عرض کرے گا، مالک تیرا کرم ہوا، تو نے مجھے جہنم سے نکالا۔ اب وہ جو سامنے سایہ دار درخت ہے، اگر اس کے نیچے پہنچا دے اور اس کے نیچے جو پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، میں اس چشمے سے پی لوں تو تیری کرم نوازی ہوگی۔ رب کائنات فرماتا ہے، حضور نے فرمایا، او بندہ خدا، اگر میں تجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دوں اور پانی سے تجھے پلوا دوں تو مجھ سے اور تو کوئی سوال نہیں کرے گا؟ کہنے لگا، مالک میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کچھ اور نہیں مانگوں گا، ایک مرتبہ مجھے اس درخت کے سائے میں پہنچا دے۔ کریم آقا نے فرمایا، اللہ کے کرم سے، وہ رحمان و رحیم کے فضل و کرم سے وہ اس درخت کے سائے کے نیچے پہنچ جائے گا، وہاں سکھ کا سانس لے گا اور چشمے سے پانی پیے گا۔ پھر میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ دیر گزرے گی، وہ بار الہ میں عرض کرے گا، اے رحمان و رحیم مالک، اے اپنی شان کے لائق کرم فرمانے والے مالک، مجھے وہ سامنے ایک اور درخت نظر آ گیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل درخت ہے، اس کا سایہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ مالک اگر تو کرم کرتا ہے، اس درخت کے سائے کے نیچے پہنچا دے
اور وہاں جو چشمہ مجھے نظر آ رہا ہے اس چشمے سے مجھے پلا دے، تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں تجھ سے اور پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ مالک فرمائے گا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا، ابھی تو نے اپنے وعدے کے خلاف کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے بندوں کا رب ہے، بندوں کا رب ہے۔ فرمایا ابھی تو مجھ سے اور مانگ رہا ہے، چل ہم تیرے رحمان و رحیم رب ہیں، تجھے اس درخت سے نکال کر کے اس درخت کے سائے میں پہنچاتے ہیں۔ آہستہ بولیے کو سننا لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چل ہم تجھے اس درخت کے سائے میں پہنچاتے ہیں۔ وہاں درخت کے سائے میں وہ بندہ گیا، سکھ کا سانس لیا اور وہاں جا کر کے چشمے کا پانی پیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، اسے مالک ایک اور درخت کی طرف اس کی توجہ دلائے گا جو جنت کے بالکل قریب ہوگا۔ اب اس کا دل پھر للچائے گا، اب یہ ڈر رہا ہوگا پہلے میں نے مالک سے وعدہ کیا ہے، اب میں نے پھر وعدہ کیا ہے۔ اب مالک کائنات کے حضور عرض کرے گا بار الہ وہ جو تیسرا درخت مجھے نظر آ رہا ہے اگر مجھے اس کے قریب کر دے تو میں تیری عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ مالک فرمائے گا او ابن آدم پہلے میں نے تجھے یہ دے دیا پھر یہ دے دیا، تو نے وعدہ کیا، اب پھر تو وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پھر مجھ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اچھا اگر میں اس درخت کے قریب کر دوں پھر تو کچھ نہیں مانگے گا؟ کہے گا مالک تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نہیں مانگوں گا۔ او تیسرے درخت کے قریب کر دے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا، امام مسلم نے بھی لکھا، صاحب مشکات نے بھی لکھا، کہا مالک فرمائے گا اچھا چلو اے فرشتو اس کو اس درخت کے نیچے پہنچا دو تیسرا۔ اور وہ تیسرا درخت اس کے نیچے جب گیا پانی کا چشمہ دیکھا، اب پانی پیا اور وہ درخت علماء تفسیر علماء شرح نے لکھا ہے کہ وہ درخت جو ہے بالکل جنت کے قریب ہے۔ جیسے ہی اس درخت کے نیچے گیا سکھ کا سانس لیا، اس کو جنت کے محلات نظر آئے، جنت کی بلڈنگیں نظر آئیں، جنت کی منزلیں نظر آئیں، جنت کی رونق نظر آئی، جنتی لوگوں کی آوازیں نظر سنائی دینے لگیں۔ اب یہ دل میں للچا رہا ہے ایک وری مالک اوتھے پہنچا دے۔ کیا بات ہے، ایک واری مالک کرم کر دے، جنت کے اندر ہی داخل کر دے نا۔ اب مانگتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ میں کیسے مانگوں، پہلے مانگا درخت کا سایہ مل گیا، پھر اس سے بھی اعلیٰ درخت کا سایہ مل گیا، پھر اس سے بھی اعلیٰ درخت کا سایہ مل گیا، اب میں کیسے مانگوں؟ اب اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوا، کریم آقا اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا۔ اب اس نے عرض کی بار الہ تیرا کیا جائے گا اگر تم مجھے جنت میں ہی داخل کر دے، اگر تم مجھے جنت ہی کے اندر داخل کر دے تیرا کیا جائے گا مالک، مجھے جنت میں پہنچا دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے، تیرا کیا جائے گا؟ مالک فرمائے گا بندے تو نے کتنی مرتبہ مانگ لیا، اب مانگے ہی جا رہا ہے، مانگے ہی جا رہا ہے، مانگے ہی جا رہا ہے۔ اچھا اب ایک مرتبہ دل کھول کے مانگ لے، تو کیا مانگتا ہے؟ اونچی آواز مانگتا ہوں آپ کی، کیا بات ہے، کیا بات، دل کھول کے مانگ لے۔ اگر دنیا میں مالک ہمیں فرمائے کہ دل کھول کے مانگ لے، ہم تو مال و دولت مانگیں گے نا، ہم تو کوٹھی اور بنگلہ مانگیں گے نا، ہم تو اچھا منصب مانگیں گے، اچھی ملازمت مانگیں گے، اچھا رزق مانگیں گے۔ مالک نے فرمایا بھائی دل کھول کے مانگ، کیا مانگتا ہے تو؟ بار بار مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، ہم تجھے عطا کر رہے ہیں، اب ایک ہی مرتبہ مانگ لے، دل کھول کے مانگ لے۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب وہ جنت کے نظارے تو کر رہا ہوگا نا دور سے، کہے گا مالک وہ جنت کا محل بھی مجھے دے دے، وہ باغ بھی جنت کا مجھے دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ دے دے، وہ مانگتے 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 جب تھک گیا مالک نے فرمایا مانگ لیا؟ جی مولا میں نے مانگ لیا۔ فرمایا جو تو نے مانگا ہم نے وہ بھی دے دیا اور اس سے بڑھا کر 10 گنا زیادہ بھی عطا فرما دیا۔ کیا بات ہے، جھولی ہی میری تنگ تھی میں مانگتا کیسے، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ تو مالک کائنات رحمان ہے، مالک کائنات رحیم ہے، الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے۔
نہایت رحم فرمانے والا ہے، نہایت رحم والا ہے، نہایت رحمت والا ہے، وہ اللہ کریم ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سننے والوں، یہ ہمارا چوتھا جمعہ ہے جو سورۃ الفاتحہ پر چل رہا ہے۔ پہلے ہمارے 3 بیان یوٹیوب QR اسلامک میڈیا کے نام سے ہمارے چینل پر رکھے ہوئے ہیں، اسی انواری مسجد کے، یہ بیان بھی انشاءاللہ ڈل جائے گا، تو یہ 4 بیان ہو جائیں گے ہمارے۔ ابھی دوسری آیت سورہ فاتحہ کی چل رہی ہے، پوری سورہ فاتحہ نہیں، ہم اینڈ تک پورا قرآن سنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ اللہ صحت دے، تندرستی دے، حالات سازگار رہیں۔ بہرحال سنیے گا ذرا، مالک کائنات نے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اب سنیے ذرا، اس میں الرحمن الرحیم میں ایک پہلو ہے اللہ پر توکل کا، اللہ پر بھروسے کا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا۔ معاشرہ آج مایوسی کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے، آٹا نہیں مل رہا، مایوسی چھا گئی، مہنگا ہو گیا، مایوسی چھا گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، مایوسی چھا گئی، گیس کا پرابلم، مایوسی چھا گئی، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، مایوسی چھا گئی، اور اشیاء خورد و نوش غریب لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی، مایوسی چھا گئی، ملازمت نہیں مل رہی، مایوسی چھا گئی، اب نوکری ہونے کے باوجود بھی پورا نہیں ہوتا، مایوسی مایوسی۔ او بھائی، او میرے جوان، او میرے کرم فرما، مایوسی ان حکمرانوں سے تو ہمیں ہو سکتی ہے، ان کی کرتوتوں سے مایوسی تو ہو سکتی ہے، ان کے کریکٹر، ان کے کردار سے مایوسی تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، اللہ کے کرم سے مایوسی نہیں ہے، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے پر مایوسی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا یہ کلام حوصلہ افزا ہے۔ ہاں، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ہمارا ملک ایک زرخیز ملک ہے، ہمارے ملک میں 4 موسم پائے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں گندم کی فراوانی ہے، ہمارے ملک میں چاول کی فراوانی ہے، ہمارے ملک میں کوئلہ، ہمارے ملک میں معدنیات، ہمارے ملک میں ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن ہماری پہنچ وہاں تک کون نہیں ہونے دیتا؟ کیوں نہیں ہونے دیتا؟ کس لیے نہیں ہونے دیتا؟ آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ توجہ کرنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، پرنٹ میڈیا پر توجہ کرنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، الیکٹرانکس میڈیا پر توجہ کرنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، مطالعہ پاکستان کرنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، ان سیاسی حالات پر توجہ رکھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، یہ ہمارا ملک بڑا زرخیز ہے۔ تو مایوسی ہمیں بندوں سے تو ہو سکتی ہے، بندوں کے کردار سے مایوسی تو ہو سکتی ہے، بندوں کے فعل سے مایوسی تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے، او بندگان خدا سنو اللہ کا کلام، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا حبیب آپ اعلان کر دیجئے، اے وہ میرے بندو جنہوں نے معصیت کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی روح تڑپ گئی اور پکار کر کے کہا، سنو یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نچ دیا، پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا
جو تجھی سے خوش ہے ہم پھر کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں بتا رہا تھا ذرا نم ہو، ڈاکٹر اقبال نے کہا نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، یہ اپنی کھیت سے اقبال مایوس نہیں ہے، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو اس مبارک فرمان سے الرحمن الرحیم سے ایک ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کرنی۔ کیوں نہیں اختیار کرنی؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ آئیے میرے دوستو، میرے کرم فرماؤ، آگے چلتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں الرحمن الرحیم، مالک کائنات نے یہاں پر اپنے دو صفاتی نام، دو صفتوں کا ذکر کیا، ایک صفت رحمان کا ذکر کیا، ایک صفت رحیم کا ذکر کیا۔ آئیے سنیے اس کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے۔ کہا صفت رحمان اور صفت رحیم کو ایک ساتھ ذکر کیا، مطلب اس کا کیا ہے؟ صفت رحمان کا تعلق دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہے اور صفت رحیم کا تعلق اخروی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا گیا عقل مند وہ ہے جو ان دونوں صفات کا فیضان لوٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ اونچی بولیے ذرا ذرا۔ اب دونوں صفات کا فیضان لوٹنے میں کامیاب کس طرح ہو جائے؟ اب سماعت کیجئے گا ذرا۔ ارشاد فرمایا ایمان ایک عظیم نعمت ہے دنیا میں، ایمان ایک نعمت ہے اور یہ دنیا میں نعمت حاصل کر لو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک کام، خدمت دین، نیک سلوک، اچھے اخلاق، یہ وہ نعمتیں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی۔ اسی طرح وہ نعمتیں جو ان کاموں میں معاون مددگار ہوتی ہیں، جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا ایک مددگار ثابت ہوتا ہے، جسم میں قوت دیتا ہے، جسم میں توانائی دیتا ہے، جسم میں توانائی جب یہ اس نعمت نے دی، یہ صفت رحمان کا فیضان ملا تو نعمت میں قوت آ گئی، نماز پڑھی اس طاقت سے، روزہ اس طاقت سے رکھا، جہاد اس طاقت سے کیا، نیکی کی دعوت اس طاقت سے دی، وہ کھانا میسر آیا، یہ نعمت ہے۔ اس کے لیے آخرت کے کام کیے، تو آخرت کے کام جب کیے تو صفت رحمان کا فیضان دنیا میں ملا، صفت رحیم کا فیضان آخرت میں ملے گا۔ اسی انداز میں وہ نعمتیں جو دنیا میں اچھائی پر ہماری معاون و مددگار ہوں، بقدر ضرورت رزق حلال کی کوشش، رزق حلال بقدر ضرورت مل گیا تو بندہ مطمئن ہو گیا، یار میرے پاس رزق ہے، میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، اس کی راہ میں سفر کر سکتا ہوں، اس کی راہ میں نکل سکتا ہوں، مدنی قافلے کا مسافر بن سکتا ہوں، میں جمعہ اعتکاف کر سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں سفر کر سکتا ہوں، تو بقدر ضرورت رزق مل گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آخرت کے کاموں میں معاون ہو گیا، مددگار ہو گیا۔ اگر یہ رزق کی فراوانی کی طرف بندہ بڑھا، یہ ملا ہے اور مل جائے، اور ملا ہے اور مل جائے، اور ملا ہے اور مل جائے۔ حل من مزید، سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، بلکہ ایک ایک کے 1000 کیجئے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 نہیں، سینکڑا نہیں، 1000 کیجئے۔ موت آپ پہنچی مسٹر، جان واپس کیجئے، وقت پورا ہو گیا، چلیے جناب، جو وقت ملا تھا پورا ہو گیا، پیپر پکڑ لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، وصول کر لیا جائے گا، حل ہوا یا نہیں ہوا، کیا لکھا یا نہیں لکھا، تیاری تھی یا نہیں تیاری تھی، اس کو دیکھتے رہے یا اس پہ لکھتے رہے، دیجئے جناب، وقت پورا ہو گیا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، جب وقت پورا ہو گیا جانا پڑے گا۔ تو فرمایا گیا وہ کام جو دنیا کے اندر نعمتیں ہیں، صفت رحمان کا فیضان، اور ان نعمتوں کے ذریعے آخرت کی نعمتیں سمیٹ لو، یہ صفت رحیم کا
فیضان مل جائے گا۔ آئیے ذرا صفت رحمان اور رحیم کا فیضان لوٹنے کے لیے بہت پیاری بات جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلائی۔ فرمایا میری قوم جانتی ہو کہ جنت کیسی ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر آپ بتائیں کہ جنت کیسی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے امام بخاری کی صحیح میں سے آپ کو حدیثیں سنائی، امام مسلم کی صحیح مسلم سے آپ کو حدیثیں سنائی، صاحب مشکات نے جو لکھا وہ بھی حدیثیں آپ کو سنائیں، قرآن کی سورہ فاتحہ کی دوسری آیت پر کلام کر رہا ہوں، سورہ زمر بھی آپ کو سنائی۔ اب سماعت کیجئے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا مبارک قول اور پھر مالک بن دینار کا قول پڑھ کر کے بات کو اینڈ کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ فرمایا اگر میں جنت کی نعمتوں کو 2 لفظوں میں بیان کر دوں تو کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی آواز کو اونچا سننا چاہوں تو سن سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ سنا سکتے ہیں، کیا بات ہے۔ اب سنیے گا ذرا، جنت کی نعمتوں کو 2 لفظوں میں بیان کروں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تو کر سکتا ہوں۔ نمبر 1 راحت، نمبر 2 خواہشات۔ حضور ذرا ثانی کیجئے، فرمایا جنت میں تمہیں راحت ہی راحت ملے گی، اور اگلا جملہ سنیے گا، جنت میں تمہاری ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب اس کی شرح میں کیا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں سنو، جنت میں راحت خواہشات کی تکمیل ہوگی، اور یہ 2 چیزیں دنیا میں ترک کر دو، اپنی راحت آرام کو ترک کر دو، عبادت میں کمر بستہ ہو جاؤ، خواہشات کے گلے پر چھری چلا دو، یہ 2 چیزیں یہاں چھوڑ دو، جنت میں ملیں گی، جنت میں تمہارا مقدر ہو جائیں گی۔ اور کسی دانا کا قول ہے، فرمایا ضرورت تو مالک فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خواہش نہیں پوری ہوتی کبھی بندے کی، بندہ مر جاتا ہے، خواہشات کا دروازہ کھلا رہتا ہے بندے کا، یہ کر لوں تو وہ کر لوں۔ اب آئیے امام مالک کے قول پر بات کو اختتام کرنا چاہوں گا۔ امام مالک فرماتے ہیں میرے استاذ نے مجھے سمجھایا، میرے شیخ نے مجھے سمجھایا، اے مالک بن دینار، جی جناب، جی استاد صاحب، فرمایا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جی حضور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر یہ کام کرو، اپنی خواہشات کے آگے لوہے کی دیوار کھڑی کر لو۔ سنیے، توجہ کیجئے، دہ میں اتریے، اپنی خواہشات کے آگے لوہے کی دیوار کھڑی کر لو۔ گویا اپنی خواہشات کی تکمیل کا کبھی ذہن میں تصور بھی نہ لانا، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، نہایت رحمت فرمانے والا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں ہماری کمپلیٹ ہوئی، 2 آیتوں پر 4 جمعے ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئندہ آنے والا جمعہ جو ہوگا ہمارا موضوع ہوگا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ہم اس بیان میں بتائیں گے کہ روز جزا کا مالک ہے تو پھر جمعے کا مالک کون؟ تو پھر ہفتے کا اسی طرح جمعرات تک کا مالک کون؟ پھر عید کا مالک کون؟ شب برات کا مالک کون؟ مالک یوم الدین۔ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔